آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ زید کس کا بیٹا ہے؟ چلیں آج بتا ہی دیتی ہوں۔ خاموشی سے سنیں کیونکہ کچھ کہانیاں شور میں نہیں احساس میں سمجھی جاتی ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ زید انڈس ویلی کا گریجویٹ تھا۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ایک انگریز عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور زید کو لے کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نصرت سے شادی کر لی۔ نصرت ان کی ایک دوست کی بہن تھی۔ زید شروع کا کچھ عرصہ اپنے ددیال میں رہا، بعد میں بورڈنگ چلا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہوا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم حاصل کرے، مگر زید کو شروع سے ہی آرٹ میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے کچھ اعتراضات کیے مگر اس کے اصرار پر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری سنبھال لی اور اس نے انہی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈس ویلی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویٹ کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے والد نے اسے باقاعدہ طور پر فیکٹری دے دی، جسے وہ کچھ عرصے سے اسے دینے کا کہہ رہے تھے۔ اب وہ اس فیکٹری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نصرت روایتی ستیلی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے زید یا اپنے شوہر کی سابقہ بیوی سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نہ ہی زید کی پرورش کرنی پڑی، وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتا اور نصرت وہ چند ہفتے بڑے اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اس نے ویسے بھی نصرت یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ فطرتاً خاموش طبع تھا اور دوسروں کا احترام کیا کرتا تھا۔ نصرت کو جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں بھی اس کا بڑا بیٹا ہونے کا بھی کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے کئی سال پہلے ہی نصرت کی رضامندی سے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ زید کو ایک فیکٹری، کچھ زمین اور 2 پلاٹ دے دیے گئے۔ ان میں سے ایک پلاٹ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ زید جب کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا، اس کے والد نے اس کی مرضی سے اس پلاٹ پر گھر تعمیر کروا دیا۔ لاہور واپس آنے کے بعد وہ اپنے والد اور نصرت کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگرچہ ان دونوں نے اس سے کہا تھا کہ شادی ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہے، مگر زید نے معذرت کر لی۔ وہ ہمیشہ اکیلے رہنے کا عادی تھا، اب یکدم ایک بڑے گھر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے والد نے کوشش کی تھی کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر شادی بھی کر لے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اسے اپنے خاندان کے علاوہ اپنے ملنے والوں کی بھی بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا، مگر زید فوری طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری میں تبدیلیاں کرنے کے علاوہ اپنے بزنس کو اور پھیلانا چاہتا تھا اور اس کا خیال تھا شادی اس کے کام میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کے اصرار کے باوجود شادی پر تیار نہیں ہوا، مگر اس نے صوفیہ میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ صوفیہ نصرت کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ زید سے اس کی زیادہ جان پہچان ان دنوں ہوئی جب انہوں نے کراچی کے ایک فیشن میگزین کے لیے اکٹھے فیشن شوٹ کروایا۔ وہ زید سے زیادہ نامور اور اچھی ماڈل تھی اور اگرچہ زید مختلف فنکشنز میں اس سے ملتا رہتا تھا، مگر ان کے درمیان زیادہ بے تکلفی اسی فیشن شو کے درمیان پیدا ہوئی۔ زید نے ماڈلنگ ایک ہابی کے طور پر شروع کی تھی۔ انڈس ویلی میں اس کے کلاس فیلو نے اسے ماڈلنگ کی آفر کی، جس کا بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ زید کو یہ آفر خاصی دلچسپ لگی۔ وہ ان دنوں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خاصی خوشدلی سے یہ آفر قبول کر لی۔ اس نے بہت سے میگزین کے لیے ماڈلنگ کی، مگر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا گیا یہ کام بہت زیادہ وقت مانگتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا اور ماڈلنگ اس کی ترجیحات کی فہرست سے غائب ہو گئی۔ مگر صوفی سے ان دنوں ہونے والی وہ دوستی نہ صرف قائم رہی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان دونوں کی بہت سی دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔ وہ بھی زید کی طرح NCA سے گریجویشن کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی اپنا نام بنا چکی تھی۔ شادی کے لیے زید کے سامنے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام صوفیہ کا بھی تھا اور اس نام نے زید کی اس میں دلچسپی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے پہلے ہی متاثر تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی اور زید کو یہ بھی خیال تھا کہ ان دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس نے صوفیہ کے لیے بھی شادی کے لیے حامی نہیں بھری، مگر نصرت سے یہ کہا ضرور کہ چند سال بعد جب وہ شادی کرے گا تو صوفیہ کے بارے میں غور کرے گا۔ باقی لڑکیوں کے بارے میں اس نے انہیں انکار کر دیا۔ نصرت نے یقیناً یہ بات اپنی بہن تک پہنچا دی تھی اور ان کے لیے اطمینان کافی تھا۔ خود صوفیہ بھی زید میں بڑی حد تک انٹرسٹڈ تھی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو شادی کے لیے کسی بھی مرد میں دیکھی جاتی ہیں۔ نصرت اس سے اور اس کی فیملی کے سامنے اکثر زید کی خود بھی تعریف کیا کرتی تھی۔ اس دن وہ اپنی پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی جب اسے پیغام ملا کہ پروفیسر عباس اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد جب پروفیسر عباس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جس شخص کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے
اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آئیے مریم بیٹھیے، پروفیسر عباس نے اس کے اندر آتے ہی کہا۔ زید، یہ مریم ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ان کا بنیادی شعبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو تجربہ آپ فیبرک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ آپ کی اچھی خاصی مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے کام میں وہ نفاست ہے جو آپ اپنے ڈیزائنز میں چاہتے ہیں۔ اور مریم، یہ زید ہیں، انڈس ویلی کے گریجویٹ ہیں، ایک ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہے ہیں، یہ اپنا فیبرک ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ ای پی بی کے ساتھ مل کر کچھ نمائش اور فیشن شوز کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اپنے کلرز اور ڈیزائنز میں کچھ تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان سے خود پوچھ لیں، جہاں تک میری رائے ہے آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ پروفیسر عباس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی وہ بے حد نروس تھی، اس کی شخصیت واقعی بہت چھا جانے والی تھی۔ زید نے پروفیسر عباس کی بات ختم ہونے کے بعد اس سے چند رسمی باتیں کی اور اس کے بعد وہ اپنے اصلی موضوع پر آ گیا۔ وہ بڑی تفصیل سے اسے اپنے آئیڈیاز کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھے۔ وہ بڑی آسانی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں کو لفظوں کی شکل میں بتا رہا تھا انہیں ذہن کے پردے پر دیکھ رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ اسے مل گیا تو اس کے کریئر کے لیے یہ ایک بہت اچھا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت اسے حیرت ہونے لگی جب تقریباً آدھ گھنٹہ بولتے رہنے کے بعد وہ یکدم چپ ہو گیا۔ اگر آپ میرے آفس میں آ جائیں تو ہم اس پر زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا جو یہاں میرے پاس نہیں ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر کہا، مگر اس بار مریم کو اس کا لہجہ بہت خشک اور سرد لگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ زید نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کیا آفر کریں گے؟ مریم کو اپنے سوال پر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت محسوس ہوئی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو آپ کا کام دیکھنے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیا آفر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا کام وہ ہوا جو میں چاہتا ہوں تو پھر آفر وہ ہوگی جو آپ چاہیں گی، مگر یہ تو ابھی خاصی دور کی چیز ہے۔ مریم کو اس کا لہجہ پہلے سے سرد لگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس آ جاؤں گی، اور کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ زید نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، کل آ جائیں۔ کس وقت؟ کسی بھی وقت۔ کالج کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، زید نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جب پروفیسر عباس کے کمرے سے نکلی تو خاصی پرجوش تھی۔ کام دلچسپ تھا اور اسے ان دنوں روپے کی خاصی ضرورت تھی۔ کالج سے گھر جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کل وہاں کچھ ڈیزائن لے کر جانا چاہتی تھی اور زید کے بتائے ہوئے تمام پوائنٹس اس کے ذہن میں تھے۔ وہ مزید ڈسکشن سے پہلے اسے وہ ڈیزائنز دکھانا چاہتی تھی جو اس سے گفتگو کے دوران اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تخیل میں دیکھے تھے۔ ماما جان کے اصرار کے باوجود اس نے دوپہر اور رات کا کھانا نہیں کھایا۔ کام کے دوران اس کی بھوک اسی طرح ختم ہو جاتی تھی۔ ماما جان زبردستی اسے چائے کے ساتھ بسکٹ دے گئیں اور وہ پانی کے علاوہ واحد چیز تھی جو اس نے دوپہر 3 بجے سے اگلے صبح 4 بجے تک کھائی۔ وہ ساری رات جاگ کر کام میں مصروف رہی اور صبح 4 بجے اپنا کام مکمل کر کے سونے کے لیے لیٹی۔ چند گھنٹے سونے کے بعد جب کالج پہنچی تو بہت مطمئن تھی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسے کارڈ پر دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ میری کوئی پراپر اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے آج کسی بھی وقت مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔ ریسیپشنسٹ نے اسے کارڈ لیتے ہوئے اسے اپائنٹمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ تو جا چکے ہیں۔ جا چکے ہیں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ کہاں گئے ہیں؟ یہ تو نہیں پتا۔ واپس کب تک آئیں گے یہ بھی نہیں پتا۔ بعض دفعہ واپس آتے ہیں، بعض دفعہ نہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں کوئی پیغام چھوڑا؟ میں چیک کر لیتی ہوں، مگر انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا۔ این سی اے سے 2 اسٹوڈنٹ صبح بھی آئے تھے، اس وقت وہ آفس میں تھے اور ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کل ہی بتا دیا تھا۔ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ڈائری کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو۔ آپ بیٹھ جائیے، میں انہیں موبائل پر رنگ کرتی ہوں۔ اس نے جیسے مریم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مریم سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریسیپشنسٹ موبائل کا نمبر ملاتی رہی اور پھر اس نے مریم سے کہا، موبائل آف ہے۔ تو پھر مریم کو مایوسی ہوئی۔ آپ انتظار کر لیں، اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے تو وہ آ جائیں گے۔ آج کل بہت مصروف ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ مجھے بتانا بھول گئے ہوں۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ رنگ کرتی ہوں۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ فیکٹری خاصی دور تھی اور اس نے سوچا دوبارہ آنے سے انتظار کرنا بہتر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، اس نے خود کو تسلی دی۔ اگلے 3 گھنٹے وہ وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی، مگر زید نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ وقتاً فوقتاً اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی، مگر اس کا موبائل بند تھا۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو اس نے آخری کوشش کی،
اور اس بار خوش قسمتی سے موبائل آف نہیں تھا۔ وہ مریم کے بارے میں زید کو بتاتی رہی، پھر اس نے فون بند کر کے مریم سے کہا، زید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وہ فیکٹری واپس نہیں آئیں گے، وہ مصروف ہیں، آپ کل آ جائیں۔ مریم نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ کل کتنے بجے؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا، آپ اسی وقت آ جائیں، میں صبح ان کو یاد کرا دوں گی۔ کیا آپ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ میں کل صبح ان سے وہاں مل لوں گی۔ کتنے بجے یہاں آتے ہیں وہ؟ تقریباً 10 بجے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتی ہوں۔ اس نے کاغذ پر ایڈریس لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے بجائے اس ایڈریس پر چلی گئی۔ فیکٹری بہت دور تھی۔ مریم نے سوچا کہ وہ ڈیزائنز دینے کے بعد اسے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے لے گی اور پھر اس کے آفس چلی جائے گی۔ وہ 9 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچی۔ بیل بجا کر آنے والے چوکیدار سے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ کے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار اسے وہیں کھڑا کر کے واپس چلا گیا۔ اس کی واپسی خاصی جلدی ہوئی۔ صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو آفس میں آنے کے لیے کہا ہے تو آپ آفس میں ہی آئیں، وہ گھر پر آپ سے نہیں ملیں گے۔ اس بار مریم کو جیسے گھڑوں پر پانی پڑ گیا۔ خفت سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے چوکیدار سے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے آفس میں مل لوں گی، آپ یہ فائل ان کو دے دیں۔ اس نے ڈیزائنز والا فولڈر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے خاصے بگڑتے تیوروں کے ساتھ فولڈر لیا اور کھٹاک سے گیٹ بند کر دیا۔ وہاں سے پیدل مین روڈ تک آتے آتے وہ مسلسل اس وقت کو کوستی رہی جب اس نے وہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے آفس بلایا تو مجھے آفس ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس طرح صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی؟ کالج تک جاتے جاتے اس کی افسردگی اور شرمندگی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ 2 بجے کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سیدھی فیکٹری چلی گئی۔ ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ زید صاحب یہی ہیں، مگر اس وقت ان کی اپائنٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ، اس نے مریم کو دیکھتے ہی بتایا۔ میری بھی ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، مریم نے کہا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ انہوں نے طے نہیں کی، میں نے انہیں آپ کے بارے میں یاد دلا دیا تھا۔ این سی اے کے آج بھی کچھ اور اسٹوڈنٹس آئے تھے اور صبح میں آپ کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ میں ان اسٹوڈنٹس کے نام نوٹ کر لوں۔ مریم کو شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ شخص اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آپ انہیں انٹرکام پر بتائیں کہ میں یہاں آئی ہوں، وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اس وقت میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں، اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو میں خواہ مخواہ انتظار کرنے کے بجائے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ریسیپشنسٹ کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھانے کے بجائے اسپیکر فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے زید سے رابطہ کیا۔ سر، مس مریم آئی ہیں۔ ناٹ اگین! کیا مصیبت گلے پڑ گئی؟ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ مریم کا رنگ فک ہو گیا۔ یار، وہ پھر آ گئی۔ میں اس سے کام نہیں کروانا چاہتا، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی قابل ہے اور میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ اب اندر کسی سے بات کر رہا تھا مگر اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھنے کا تکلف نہیں کیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی باتیں باہر سنی جائیں گی۔ اس کے دوست نے اس سے کچھ کہا اور زید نے ریسیپشنسٹ سے کہا، مس درخشاں، آپ ان سے کہیں وہ چند دن بعد میں آئیں، میں مصروف ہوں۔ یس سر، درخشاں نے رابطہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، مریم نے اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے کہا اور ہونٹ کاٹتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بے عزتی کا سامنا کیا تھا اور وہ اس وقت غم اور غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ساری چیزیں بڑے زور سے کمرے میں اچھال دیں اور اوندھے منہ بستر پر لیٹ گئی۔ ماما جان جس وقت کمرے میں آئیں وہ اسی طرح اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مریم؟ ماما جان کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ کی وجہ سے ساری زندگی یوں ہی دھکے کھاتی رہوں گی، صرف آپ کی وجہ سے، وہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ مریم، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، وہ چلائی۔ آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گی کبھی بھی؟ اور نہیں، آپ دیکھ لینا میں ایک دن یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ تمہارے کام کا کیا ہوا؟ انہیں اس نے پروجیکٹ کے بارے میں 2 دن پہلے بڑے پرجوش انداز میں بتایا تھا اور اس وقت انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا تھی۔ جہنم میں جائے وہ کام اور وہ لوگ، خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ لوگ ان کے پاس کام لینے نہیں بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ وہ اسی طرح اوندھے منہ لیٹی لیٹی چلائی، تم جانے دو، تم کو اس سے بہتر کام مل جائے گا۔ ماما جان نے اس کے کاندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں سے مل جائے گا؟ میرے جیسے آرٹسٹ رولتے پھرتے ہیں یہاں، کوئی بیک نہیں ہے، میری کوئی سفارش نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے لگتا ہے میں ویسٹ اینڈ میں آ گئی ہوں۔ نام اور شہرت کمانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، خاندان کا نام چاہیے، روپیہ چاہیے، میرے پاس کیا ہے؟ اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہوتی پھر میں دیکھتی اس کتے کو،
वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी, मरियम गाली नहीं देते। मामा जान को शौक लगा। वो पहली बार इसके मुंह से गाली सुन रही थी। क्यों नहीं देते? देते हैं। आपके पास नसीहतों के अलावा और क्या है? ये नहीं करते, वो नहीं करते। मामा जान दुनिया में रहने के लिए सब कुछ करते हैं। सब कुछ आना चाहिए, गालियां देना भी आना चाहिए। वो किस कदर हर्ट हुई थी मामा जान इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती थी, मगर कोई गैर मामूली बात ज़रूर हुई थी जिसे इसे इस तरह रोने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा ठीक है, तुम गालियां दे लेना, मगर अभी उठकर खाना खाओ, तुम्हारे लिए मैंने आज खीर बनाई है। वो इसका कंधा थपकते हुए बच्चों की तरह इसे बहलाने लगी, मगर मरियम बदस्तूर रोती रही। तो ये था ला हासिल का आज का एपिसोड। यकीनन आप लोग भी मरियम की दास्तान सुनकर उदास हो गए होंगे, मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बाज़ सच ऐसे होते हैं जो सामने आकर भी मुकम्मल नहीं होते। अगली किस्त में क्या होगा, एक नई इब्तिदा जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपको ये अंदाज़ पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।